چنٹو اور منٹو۔ سالم ملکہ بہت خوش تھی، اب اس کو کسی سے بھی خطرہ نہیں تھا۔ چنٹو منٹو نے جو ارادہ کیا تھا کچھ عرصہ شہزادی کو بھولنے کا، وہ ظالم ملکہ کے جادو کے ذریعے ہمیشہ کے لیے پری کو بھول گئے۔ لیکن ایک بات وہ ظالم ملکہ بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہم پری کو خود نہیں بھولے، بلکہ ظالم ملکہ نے اپنے جادو کے ذریعے ہمیں سبز پری کو بھولنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اور اس جادوئی پوٹلی کے میرے ہاتھ میں آتے ہی ہمیں سب کچھ یاد آ گیا۔ میں آج بھی تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں دوستو۔ مجھے یقین ہے تم میری مدد کو ضرور آؤ گے۔ یہ دیکھو منٹو، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمیں سبز پری ملی تھی۔ چلو جلدی سے آگے بڑھ کر پری کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگے ایک آواز آئی، رک جاؤ، آگے مت جانا، چل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ لیکن ہم تو پہلے بھی حصار میں داخل ہو گئے تھے، تب تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ وہ سامنے آئی اور کہنے لگی، تم دونوں کے داخل ہونے سے حصار ٹوٹ گیا تھا اور پری آزاد ہو سکتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی، اس لیے ظالم ملکہ نے دوبارہ سے زیادہ طاقتور حصار باندھ دیا۔ اب جو بھی اس کے ساتھ ٹکرائے گا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کون ہیں اور آپ کیسے جانتی ہیں یہ سب؟ میں اچھائی کی رانی ہوں، لیکن اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ میری جگہ اب رانی پری نے سنبھال لی ہے۔ کیا زبردستی انہوں نے آپ کی جگہ چھینی ہے؟ نہیں، اب میری طاقت کم ہو گئی ہے، میں کام نہیں کر سکتی، اس لیے خود ہی اپنی جگہ نئی رانی کو دے دی ہے۔ رانی پری، ہم کیسے سبز پری کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر واقع پہاڑی سلسلے میں ایک بزرگ ہیں، وہ تمہیں اس کا اپائے بتا سکتے ہیں۔ تم دونوں کو اس کے لیے مغرب کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بزرگ کہاں ہیں؟ بزرگ تک پہنچنا آسان نہیں ہے، ظالم ملکہ کو علم ہو چکا ہوگا۔ اب تک وہ تم دونوں کو روکنے کی پوری کوشش کرے گی، لیکن ایک واقعہ پیش آئے گا تمہارے ساتھ راستے میں، اور تم کامیاب ہوئے تو وہ نیک بزرگ خود ہی تم پر ظاہر ہو جائیں گے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو؟ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ایک چھوٹی سی غلطی بھی تمہیں بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دے گی۔ کیا سبز پری کو بھی نقصان پہنچے گا؟ نہیں، وہ سبز پری کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن کیوں؟ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں خود اس کا جواب مل جائے گا۔ اب میں چلتی ہوں، لیکن دوستو آپ نے کہیں نہیں جانا اور کہانی کے اگلے حصے کا انتظار کرنا ہے۔